اسم الفاعل پڑھتے ہیں نا، اسم الفاعل من الفعل المعتل. لیٹ کہوں گے بارش کا من الفعل المعتل. بس خاموشی. اسم الفاعل من الفعل المعتل. معتل کیا فعل ہوتا ہے ذرا بتاؤ مجھے. میں نہیں آنے دوں گا کلاس میں اگر آپ اس طرح سے کہہ رہے ہو. ادھر کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھاتے ہیں. آپ آج کا سبق مس کر دو گے کل کا سمجھ میں نہیں آئے گا. اور پراپر ڈریس میں آ جاؤ. پراپر ڈریس میں جب آپ کرسیوں سے اٹھتے ہیں ان کو ہلانا نہیں ہے. اسم الفاعل من الفعل المعتل. فعل معتل سے کیسے اسم الفاعل بناتے ہیں وہ اب آج ہم سیکھیں گے. فعل معتل کیا ہوتا ہے آپ بتائیں. کیا ہو معتل فعل معتل کیا ہوتا ہے. مبارک کریں مجھے بتائیے فعل معتل کیا ہوتا ہے. جس میں کوئی اس کو فعل معتل کہتے ہیں. روزانہ لیٹ کیسے چلے گا. ہاں ایک ہفتے سے لگاتار دیکھ رہا ہوں آپ لیٹ آ رہے ہیں. اندر آ کر کے دیکھیے گھڑی میں کتنے بجے ہیں. آئیے اور نا بولا لحاظ سے کیا دمینی نا آج جسے نظر یہ ہے سب کچھ ٹائم. کون سے کالج میں پڑھتے تھے. کشمیر یونیورسٹی. ابھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں نہیں کسی کالج میں. اس سے پہلے کس کالج میں پڑھا. ایس پی. آج تک آتے آتے ابھی آپ وقت کے پابند نہیں بنے ہو. بنا ہوا تو وقت کے پابند کے بیٹھنا والا بھی. نماز کیوں ہے ذرا مجھے بولو. نماز کیوں فرض ہے. پہلا اس کے اندر جو پہلا فلسفہ ہے نماز کا وہ پہلا فلسفہ ہے مومن کو وقت کا پابند بنا. بعد میں ہے تعلق باللہ قائم کرنا. نماز کی فلسفی آپ جا کر کے دیکھو. میں خود نہیں بتاتا ہوں. وہ کون سے علماء ہیں جنہوں نے عبادات کے فلسفے بتائے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہو کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے. کون سے علماء ہیں جنہوں نے عبادات کے فلسفے بتائے. لکھے. آپ کو اس عمر میں آ کر کے ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. میں تو عربی پڑھاتا ہوں. علوم تو آپ کو مطالعہ کے ذریعے سے ہونے چاہیے تھے اب تک. میرے علوم کا سٹیج جو ہے وہ آپ کی عربی پکی ہونے کے بعد شروع ہوگا. 3 بڑے علماء ہیں. 3 بڑے علماء. ایک تو ہے الامام الغزالی. محمد الغزالی. محمد الغزالی ہے. ان کی ہے احیاء علوم الدین. احیاء علوم الدین. جس میں امام غزالی کا نام سنا ہے. بہت بڑے فلسفی تھے. یہ پہلے شخص ہیں امام ابو حامد غزالی. ابو حامد محمد الغزالی پورا نام ہے. آپ کے کمپٹیٹیو ایگزام میں ہوگا آگے. اس کو غیر اہم نہیں سمجھنا. کھلی عربی سے تھے تھاپ 3 چیز ہوئی تھی. اس کو سن لیجیے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. امام ابو حامد محمد الغزالی پورا نام ہے. امام غزالی کے نام سے ہم جانتے ہیں. ان کی کتاب ہے احیاء علوم الدین. 6 جلدوں میں عربی میں ہے. یہ اصل میں پہلے فارسی میں لکھی چونکہ فارسی الاصل تھے وہاں سے آئے تھے. لیکن
عرب ممالک میں آ کر کے جب درس تدریس پڑھا تو عربی زبان ان کی جیسی مادری زبان ہو گئی. احیاء علوم، احیاء علوم، احیاء نہیں، احیاء علوم الدین کا مطلب ہوتا ہے علوم الدین کی تجدید. انگریزی میں کیا کہیں گے؟ ریویژن کہیں گے. ریویژن آف یا رینسنس آف اسلامک سائنسز. رینسنس آف اسلامک سائنسز. یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلامی عبادات پر اور بہت بھگتنا پڑا اس خدا کے بندے کو. علم دی تھی اس فتوائے کفر دیں تو بس سے کیا لگے تھی اس فلسفہ نے، اس فلسفہ بغیر پڑھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دینی امور جو ہیں، اسلامی امور کو بغیر کسی فلسفے کے مان لینا چاہیے. بابر مقبول کیا میں بول رہا ہوں؟ آپ کے گھر کا ماحول تو ہے عربی کا. مول چھوئے تھے پر پڑھنوں میں تین پر دو ترائیو چون بس پرسس. تو پہلے شخص ہیں، ان کو بہت بھگتنا پڑا. تو انہوں نے پھر دلائل دیے کہ جب قرآن اور حدیث میں چیزوں کے فلسفے بیان ہوئے ہیں تو میں کیوں نہ اس پر کتاب لکھوں. اب مجھے موقع نہیں ہے، میں آپ کو قرآن پاک میں کہاں کیا کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک مثال دینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء. سنا ہے؟ نماز جو ہے اس کا کیا فلسفہ ہے؟ برائیوں اور بے حیائیوں سے دور رکھتی ہے. تو فلسفہ بتایا نا قرآن نے، بتایا نہیں بتایا. اسی طرح سے حج کا بتایا، باقی عبادت بھی انہوں نے قلم اٹھایا. پھر دوسرے بڑے امام ہیں امام المقدسی. امام المقدسی پورا نام بھول گیا. المقدسی پورا نام المقدسی. 5ویں صدی ہجری میں انہوں نے قلم اٹھایا اسلامی عبادات کے فلسفے. ان کا انتقال ہوا 505 میں. اس کا مطلب ان کی ساری خدمات 400 کے بعد جو 5ویں صدی ہو گئی وہاں سے ان کی خدمات شروع ہوتے ہیں. 505 میں انتقال ہوا. کس کا؟ امام غزالی کا. یہ پہلے خدا کے بندے جنہوں نے اس پر قدم اٹھایا. اور ابھی میں نے لکھا کیا لکھا تھا؟ امام المقدسی. یہ ہیں ابن قدامہ کے نام سے. ابن قدامہ المقدسی. جن میں یہ پہچانے جاتے ہیں المغنی سے. کتاب ان کی ہے المغنی. المغنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز کرنے والی کتاب. یہ فقہ میں انہوں نے لکھی ہے. کون سی کتاب؟ المغنی. اغنا یغنی اغنا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کسی کو بے نیاز کر دیں. یعنی میری ہی کتاب لکھنے کے بعد کسی کو کسی دوسری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ کن کی کتاب ہے؟ ابن قدامہ المقدسی. اسی سے ان کی پہچان ہے. لیکن انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے منہاج القاصدین. منہاج آپ لکھ سکتے ہیں منہاج القاصدین. اکثر یہ بحثیں اٹھتی ہیں. منہاج القاصدین یہ اصل میں کسی اور عالم کی ہے جس کی انہوں نے پریسائز کیا ہے. ہمارے پاس یہ اسی پریسائز ایک والیوم میں موجود ہے منہاج القاصدین. مختصر منہاج القاصدین. یہ بھی ڈیٹیل میں بیان کرتی ہے کس چیز کو. یہ کتاب اصل میں مجھے یاد نہیں ہے کس کی لکھی ہوئی ہے. اس کو انہوں نے پریسائز کیا کیونکہ وہ کتاب بڑی مطول تھی اور ان کا ہو گئی. ان کا کیا ہوا؟ ان کا کیسے ہوا؟ ہاں ان کا وہ آگر پچھی چھا کنی آسان.
ان کا عین سے ان کا کہتے ہیں نایاب چیز کو، کیونکہ اگر پچھیں تیشے نایاب سوچن آسن عقاب جسے کہتے ہیں، عقاب ہے ہی نہیں کہیں، ہے ہی نہیں سوچن ایونی اتھ کنس نایاب چیز۔ منہاج القاصدین ان کی کتاب ہے، سواد سے قصد سے یور چھُ مےٚ یہِ لایِو کران خۄداے سُنٛد بنٛدٕ کٲنٛسہِ یی نہٕ کِہیٖنۍ اَتھِ یی حصہٕ پتہٕ کرنے کومٮ۪نٛٹ بۄن کَنہِ مےٚ چھُنہٕ تگان لیکھُن ہے نا، دوٚپُس وَلہٕ گٲنٛٹہٕ کھنٛڈ دِ ییٚتٮ۪ن پتہٕ وٕچھو أسۍ ژےٚ کیٛاہ تگی لیکھُن۔ منہاج القاصدین یہ کتاب پریسائز کی ہے کس نے؟ ابن قدامہ المقدسی نے۔ یہ غیر مقلدین یا محدثین کہہ لیجئے، محدثین کا مسلک نہیں ہوتا ہے، محدثین کسی خاص مسلک کی پیروی نہیں کرتے تھے چونکہ خود مجتہد ہوتے تھے، اس لیے تو ان کا اتباع کرنے والوں کو غیر مقلدین کہتے ہیں۔ مقلدین ہو گئے احناف، حنفی، شافعی، حنبلی، جو لوگ فقہا کا اتباع کرتے ہیں ان کو مقلدین کہتے ہیں، جو لوگ محدثین کی کرتے ہیں ان کو غیر مقلدین مانتے ہیں۔ تو اس کے بہت بڑے امام ہیں، مقلد نہیں تھے، غیر مقلد تھے۔ یہ بحث کی بھی کبھی اور کریں گے۔ اور آخر میں سب سے زیادہ جس نے مجھے متاثر کیا جس کتاب نے، وہ ہے امام محدث دہلوی، کیا نام ہے؟ ولی اللہ محدث، ولی اللہ محدث دہلوی، نام سنا کبھی؟ یہ بھی اصلاً پہلے یہ حنفی تھے، لیکن بعد میں چونکہ حدیث پر ان کو بڑی برات حاصل تھی، برات میں نے بہت گہرائی حاصل تھی، اور بعد میں آ کر کے غیر مقلد ہو گئے تھے۔ تو ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ البالغہ۔ اس پہ لائیو تھو مدورہ نہیں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اچھا چلو۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، ان کی کتاب لکھی ہوئی کیا ہے؟ حجت اللہ البالغہ، یعنی اللہ کی پہنچی ہوئی دلیل۔ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ جہاں کسی عبادت کا ذکر کرتا ہے پھر اس کا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کے فلسفے اور ان کے راز بتا دیے، اس لیے یہ تیسرے بڑے ہیں بہت سارے، لیکن اگر یہ دیوارس پہ تھا واریاہ فوٹو ہے نا، تو دون ترین فوٹون پہ گژھِ فوکس کسی وجہ سے۔ اسی طرح سے اس مضمون پر قلم اٹھانے والے یہ 3 امام ہیں کہ جن پر فوکس جاتا ہے کہ انہوں نے اس پر قلم اٹھایا، اور انہوں نے اس بحث کو بند کر دیا کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں کیا مجبوری ہے ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ نماز کیوں فرض کرتا ہے، روزہ کیوں فرض کرتا ہے۔ میں اصل میں آپ کو ابھی علم کی وہ ایکسپوجر نہیں دینا چاہتا ہوں، کیا ہے نہیں، کل سے شکریہ نہیں ہوگا، کل سے ادھر کرسی بٹھا کر کے بٹھاؤں گا، مجھے لحاظ نہیں ہوتا ہے آتما میں بد لحاظ، کیونکہ معلم ہوں، معلم کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اور معلم ہی وہ ہے کہ یس نے کہیں پلس وول ژےٚ کیٛازِ گوٚوُتھ شاگردس ژےٚ کیٛازِ گوٚمتس بہٕ۔ معلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ خدا کے رسول نے وہ دستگاہ دیا ہے کہ یہ چھُنہ پنٕنۍ وٲنِج کٔڑِتھ دِوان طالبِ علمس، أمِس چھُنہٕ یہِ چھُ بالا تر از تنقیٖد۔ تو امام شاہ محدث ولی اللہ کے حجت اللہ البالغہ، میں پتہ نہیں کیا بات کہہ رہا تھا، آپ نے بیچ میں ڈسٹرب کر دیا کلاس کو۔ کوئی نہیں کہہ سکتا بہت لوگ کہتے تھے کہ اس کیا ضرورت ہے یہ فلسفہ ژھانڈن یمن چیزن۔ تو اس خدا کے بندے نے محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ہندوستانی عالم، اس نے امام راضی نے بھی قلم اٹھایا ہے اپنی تفسیر میں، لیکن الگ سے کوئی کتاب نہیں لکھی، بیچ میں اپنی تفسیر میں انہوں نے بتا دیا کہ یہ عبادت کیوں فرض ہے، اس کی کیا۔ تو انہوں نے پہلے کہا کہ مجھے جواب دو، کیا عبادت کا کوئی مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی مقصد سے کوئی عبادت کرنے کے لیے کہتا ہے؟ سب نے کہا ہاں، عبادت کا تو آبجیکٹو ہے۔
کہا جب تک نہ آپ کو آبجیکٹو معلوم ہو اس کا کیا ہے تو آپ وہ عبادت کہاں ٹھیک طرح سے کر پاؤ گے. پھر شروع کی اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ. میرے استاد اللہ تعالیٰ ان کو غری کی رحمت کرے، جب ہم مولوی فاضل میں پڑھتے تھے اسلامیہ اورنٹل کالج میں، تو مولانا غلام حسن صاحب، قاضی غلام حسن صاحب قاسمی، میرے بہت شفیق استاد تھے. انہوں نے فرمایا کہ یہ حجت اللہ البالغہ جو کتاب ہے عربی میں لکھی گئی ہے، یہ اتنی مشکل ہے کہ 3 4 بار پڑھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی. پھر جب میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ پھر اس کو کیسے سمجھیں گے، یعنی انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا جب وہ پڑھتے تھے وہاں، تو انہوں نے کہا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مقبرے پہ جا کر اس کی قبر پر بیٹھو تو وہاں سمجھ میں آئے گا. اب یہ پتہ نہیں انہوں نے تنزن کہا یا واقعتاً کہا، لیکن ہم نے بھی نہیں پوچھا. ہمارے استاد نے کہا بس پہلے تم اس قابل پیٹ بھی ہے ادما یہ اور سمجھ. اب یہ تنزن ہے جملہ یا حقیقتاً ہے وہ خدا جانے. یعنی اتنی مشکل زبان ہے اس کی، بہت مشکل. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیوں مشکل ہے. یہود الناس راجعون. آپ بولیے کیوں؟ بوستا عربی پڑھنا مجھے تک سے شوق علم پت، کیونکہ دروازے سے اندر تب آ سکتے ہیں جب اس لاک کی لاک بند ہے، اس کی لاک کی چابی آپ کو ہے تب اندر آ سکتے ہیں. تو عربی زبان جو ہے وہ علم کی چابی ہے، وہ نہیں آئے گی تو اس کا پتہ نہیں ہے. صبح دائر کی نہیں نت پیٹ وسن نت لاب پٹائت. جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم دین خاص طور پہ، بغیر عربی سیکھے وہ ٹریس پاسر ہے. پیٹ لانک تاران یت کن پیش میں کنس آسان ژیر گومت پتہ دوران دوران پوشو پیٹ تاران زنگ یپر کن اچنک طریقہ تپر اچان کی. تو اس کی زبان بتا سکتے ہیں کیوں مشکل ہے. اپنا مطالعہ ہوگا تو آپ بتا سکتے ہیں نا. عرب لوگ جب کوئی قلم اٹھاتے ہیں، عرب لوگ جب کوئی قلم اٹھاتے ہیں، اہل زبان وہ آسان عربی میں یا آسان اپنی زبان میں لکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس چیز کو اصل میں لکھا کیوں جاتا ہے، کتاب کیوں لکھی جاتی ہے، تاکہ دوسرے کو سمجھ میں آ جائے. اس لیے وہ سہل اور آسان زبان اختیار کرتے تھے. غیر عربوں میں ایک چیز ہے کہ وہ ڈکشنری دیکھ دیکھ کر الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس لیے وہاں بمباسٹک جتنے بڑے بڑے الفاظ ہیں وہ لا کر کے اس میں پہنچ دیتے ہیں. تو وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا. یہ کتاب پڑھنے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. یہ ہے حجت اللہ البالغہ. یہ 3 جلدوں میں ہمارے پاس ہیں. اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلے فارسی میں لکھی گئی تھی، بعد میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا انہوں نے خود ہی. 3 کتابیں میں نے آپ کو بولی. کون کون؟ احیاء علوم الدین، منہاج القاصدین اور حجت اللہ البالغہ. کیا بتاتے ہیں؟ عبادات کے فلسفے بتاتے ہیں. اس لیے یہ بحث انہوں نے بند کر دی ہے. وہیں کا یہ بحث سوئی اس بے خبر آشیس نہیں پائی ہے. اب تو چلتا ہے. اب ہر ایک عالم لکھتا ہے، جب بھی کوئی تفسیر لکھے کچھ لکھے تو جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثلا پردے کا حکم ہے، تو کیوں جب تک نہ بولیں گے کیوں پردہ تو لوگ مانیں گے ہی نہیں. ایک ذہن بنا ہوا ہے. ہاں ان بے شبہ بلا شبہ اعلیٰ ترین ایمان یہ ہے کہ اللہ جو چیز فرماتا ہے اس کو من و ان مان لیا جائے، پھر اس کے کیا فلسفے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا تب تک نہیں ہوگا جب تک نہ شروع میں آپ فلسفے ڈھونڈیں. آخر پار آپ جواب دیں گے کہ اتمدائش خدا سندس رسولس یا خدا اس کا مقصد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ ہاں نماز کے لیے. نماز کیوں فرض ہے؟ اس میں جو فلسفے بتائے گئے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ اس میں پہلا مقصد، اولین مقصد فرسٹ اینڈ فارموسٹ آبجیکٹو آف صلاۃ از پنکچویلٹی. اسی لیے تکبیر تحریمہ کو کہا گیا تکبیر تحریمہ میں سے رو رہی تھی، اس پر زور دیا جاتا ہے تاکہ آپ پہنچیں. ورنہ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے میں اور بھی فلسفے تو ہیں، لیکن پہلا یہ ہے کہ تاکہ سب کو دیکھا جائے یہ ٹائم کا پابند ہے، وقت کا پابند ہے، 5 منٹ پہلے مسجد پہنچ جاتا. سمجھ میں آئی؟ تو وقت کی پابندی نہیں ہے تو کیا پڑھیں گے؟ کچھ نہیں پڑھیں گے. اس لیے مجھے امید ہے کہ مجھے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کو لیٹ ہو جائے
تو آپ شرما کر چھوڑیں گے نہیں. تیٚلہِ گوٚو پوٗرٕ پٲٹھۍ تُہۍ شیطان سٕنٛدِس قابوٗوس منٛز. پیٚو تٔتی تِکیٛازِ تٔمۍ سمجھونَس نا ژےٚ گٔے ژیر. تو دیر سے آ کر کے ادھر کھڑے رہو, جب میں بتاؤں بلاؤں تو آنا چاہیے, ورنہ ڈسٹرب ہو جاتا. آپ نے لکھ لیے یہ تین نہ ہو, یاد بھی رکھنا ہے. وۄنۍ تو اور کوٚت واتو گۄڈٕ, وٕنۍ چھُنہ اَسہِ کُلُف کھولُن, ابھی ہم تالا کھول رہے ہیں, علم کی بات ہی نہیں ہے. اچھا بسم اللہ کرتے ہیں. المعطل فعل کون سا فعل ہے جس میں حرف علت ہو؟ اگر شروع میں ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مثال. درمیان میں ہو ادھر آئیے. المعطل, المعطل پہلا کیا ہے؟ المثال. میں ماضی ہی لکھوں گا کیونکہ ابھی ماضی ہی. مثال کے طور پہ وقع, وزن, وجدہ, وجدہ لکھتے ہیں, وجدہ. تو اس کو سیدھا صحیح کی طرح ہم مجہول بنائیں گے. کیا پڑھیں گے؟ کوئی نہیں, واہ کیسے, واہ کیسے آئے گا؟ وجدہ ہے تو سیدھا وجدہ. ہاں یہ گو آئے تو سکیل مشت وجدہ. وجدہ میں نے اس نے پایا, وجدہ میں نے پایا گیا. ولدہ, 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 ولدہ اس نے بچہ جنا, اور ولدہ, ولدہ اس نے بچہ جنا, اور ادھر ولدہ. میرے خیال میں یہ پڑھا تھا, پڑھا. ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کہا جاتا ہے. ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام الفیل, ہاتھیوں والے, ہاتھیوں والے سال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے تھے. ہاتھیوں والا سال عرب جو ہیں کسی واقعہ کے ساتھ اپنی کیلنڈر بناتے تھے. کوئی بڑا حادثہ ہو گیا پھر اس کے ساتھ جوڑتے تھے. پھلن دو گئے نہیں یہ حادثہ کشیر مز تہ اوس آسان دپان ییٚلہِ ہسا سُہ مکایَن پٮ۪ٹھ شیٖن پیٚیو, ییٚلہِ ہسا سُہ سہلاب آیو, سہلاب برونٛٹھ 2-3 ؤری, سہلاب پتہٕ 2-4 ؤری چھِ سۄ کتھ ونان. سُہ ہسا تمہِ ؤری ییٚلہِ سُہ رگڑا رگڑا گٔیو, رگڑا رگڑا برونٛٹھ پہن 2-3 ؤری گٔیو یہ کالج. ایگزیکٹ ڈیٹ معلوم نہ ہو تو وہ واقعات کے ساتھ جوڑتے ہیں. عرب بھی اسی واقعات کے ساتھ, چونکہ کیلنڈر بنے نہیں تھے. ہاں یہ احسان ہم پر حضرت عمر فاروق نے کیا جس نے پہلے بار کیلنڈر بنایا. شوب دِژن سٲنِس سٲرسٕے دیٖنس, شوب دِژن, شوب. اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ انہیں کے ساتھ کرے قیامت کو. ہمیں بہت پسند ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھیں گے قیامت کے دن. کیا بکریاں چرانے والے لوگ کس عظمت میں پہنچے, کس کی وجہ سے؟ اس دین کی وجہ سے. تو ولیدہ رسول اللہ, رسول اللہ, ولیدہ رسول اللہ نائب الفاعل صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل, ہاتھیوں والے سال. جس سال کعبۃ اللہ پر ابرہہ نے چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا تھا. کیے تو نہیں, ارادہ کیا آیا تھا اس ارادے سے, تو اس کے ساتھ جوڑ کر کے بولتے تھے. تو ولیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل. یا عربی جملہ آپ کو یاد رہے گا اس لیے میں نے لکھا. وجدہ سے وجدہ, ولدہ سے ولدہ, وزنہ سے وزینہ. وجدہ پایا, وجدہ پایا گیا. ٹھیک ہے, ایک بار میرے ساتھ تشریف کیجیے پھر ہم آگے جائیں گے. میں نے یہ بولا آپ کو, کالا قیلا بھی بولا نا, تشریف کی اس کی ہم نے. پھر ہے بس میں دوسرا کیا ہے, الاجوف. آپ جو پڑھا رہے ہیں آپ اس میں فائل پڑھا. ہاں میں وہی پڑھا رہا ہوں, میں اس میں فائل پڑھا ہوں. اجوف اور کیا ہے, اجوف کیا ہے, جیسے قال. اس کا کیا بنایا ہم نے, پھر اس کی تصریف, پھر تیسرا پھر ناقص. ناقص اس کا ہم نے کیا بنایا, مثلا ادا. اس کا بھی ہم نے ادا کا کیا کیا تھا, دیا. آج ہمیں یہیں سے اسم الفاعل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ
ولد ولد ایک میں لکھوں گا یہ میں اس کے ساتھ مجہول اس لیے لکھا کیونکہ اسم المفعول بھی کل ہمیں بنانا ہے تو اسم المفعول ہم اس سے بناتے ہیں کس سے مجہول سے اور ناقص کے بعد کیا ہے الفی جیسے دو ہیں ایک ہے جیسے جیسے مفروق جیسے وقع اور ادھر روا روا اب اسم الفاعل بنائیں گے ہم وجدہ سے بنایا آج بنائیں گے سیدھا فا کلمہ کے بعد کیا کریں گے الف کو بڑھائیں گے وا اور عین کلمہ پر کیا کریں گے جیدن واجدن پانے والا آپ نام بھی رکھتے ہو کسی آدمی کا واجد علی ڈاکٹر ہے نا مشہور واجد علی بچوں کا ڈاکٹر واجد مجدہ سے ماجد عبادہ سے عابد وغیرہ تو واجد مذکر کے لیے کیا کہیں گے واجد اور اگر ایک مؤنث ہو تو واجدۃ اور دو کے لیے واجدان اور ادھر واجدتان پھر واجدون یا واجدین اور ادھر واجدات تو اس پہ ہم نے کل کیا تھا نا قالا سے کیا کیا رات ہے ہیشنم کو مجھے کا الف ہونا چاہیے نا کا کلمہ کے بعد الف ہم نے لایا اسم الفاعل کا تو اس کی اپنے جو الف ہے اس پر ہم زیر پڑھیں گے نا کیا پڑھیں قائلون لیکن اس الف کو ہم نبرہ میں بدل دیتے ہیں یوں لکھتے ہیں قائلون بتایا کل میں نے کہ نہیں قائلون قائلن کہنے والا قائلن کہنے والا قائل قال قائلن ایک ہے سأل سائلن کل بتایا تھا قال قائلن کسی کہنے والے نے کہا تو مذکر میں کہیں گے قائلن ادھر قائلتن ادھر قائلان ادھر قائلتن یہ نہیں پڑھیں گے اردو میں وہ قائل لہجہ بدلنا وہاں وہی لہجہ بولنا جو کشمیری میں ہے لیکن ادھر حمزہ کا خیال رکھنا قائلن ادھر قائلتن ادھر قائلان ادھر پھر قائلون اور ادھر قائلات قائلون کو کبھی قائلین کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ کون سا فعل ہے ہمارا اجوف کا اور اس کے بعد اجوف کے بعد الناقص ہے جیسے حدا یہ ہے جس کو آپ سمجھیں گے اچھی طرح سے حدا اس کو قاعدہ کیا ہے حدا پہلے لکھیں گے حدا ایسے ہے حدا ایسے لکھتے ہیں نا اب قاعدہ کیا ہے اسم الفاعل بنانے کا ہا کے بعد آپ الف بڑھائیں گے اور پھر دال پر کسرہ لگا دیں گے ہادی حدا سے ہے یہ الف ہے اصل میں ہے نا جس کو ہم یا غیر منقوط سے پڑھتے ہیں نہیں یہ اصل میں یا ہے جس کو ہم الف سے ادا کرتے ہیں تو یہاں کیا ہونا چاہیے پھر ہادیون ہونا چاہیے ہادیون ہونا چاہیے لیکن ہادیون نہیں کہیں گے بلکہ یہ یا جو ہے فعل ناقص یاد رکھنا فعل ناقص کا اسم الفاعل جب ہم بنائیں گے تو اس یا کو ہٹا کر کے کیا کہیں گے ہادی کیا بولیں گے دی اب یہ اس کی تنوین ہم اسی پر ڈال دیں گے دی کو دو ڈبل کریں گے ہادم یاد رکھیں ہوگا سمجھ وزن کرنا بھی شروع پر سمجھ وہ ایمونین سب اس کو یاد رکھنا آگے آپ کو بار بار آئے گا حدا پھر ناقص ہو پھر لفیف ہو مفروق ہو مقرون ہو ان کا اسی طرح سے بنے گا ہادن بنایا ہم نے یاد رہا جو نہیں آیا ہے اس کی آج مصیبت ہے کیا کرتے مجبوری تھی پھر جب ہم آگے یہ کیا کیا ہم نے یا کو اصل میں تھا ہادیون سکل تھا کیونکہ کسرہ کے بعد دو پیش پڑھنا سکل ہے اس لیے کیا کیا انہوں نے یا کو حرف علت کو ہی ہٹا دیا اس کی تنوین دو پر لگا دی دال پر لگا دی ہادن یعنی پھیل کے
عین کلمہ پر کسرہ لگا دی، دو تنوین لگا دی، تو کیا کہا؟ حادن. ہاں سمجھے؟ اور اگر آپ الف لام اس پر لگائیں گے، الہا تل یا واپس آئے گی، الہادی. اسم الفاعل جو فعل ناقص سے ہے، ہدا یہدی ہادن، الف لام لگائیں گے تو یا واپس آئے گی الہادی. اب پڑھنا آسان ہے، الہادی. ہاں اور یہ ساکن رہے گا، الہادیو نہیں، یہ ساکن رہے گی الہادی. الہا کسرہ کے بعد جب یا ہو تو اس پر جزم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، الہادی ساکن رہے گی. ہادیو ہادیہ یہ نہیں بولیں گے، اب الہادی ساکن رہے گی. یہ جب اسم المنقوص کا آپ پڑھیں گے، اسم المنقوص کا اعراب نحو میں، وہاں آپ کو سمجھایا جائے گا کہ اس میں کیا کس طرح سے اعراب آتا ہے اسم منقوص کا. اس فعل ناقص سے بنانا، اسم فاعل بنانا فعل ناقص سے، تو ناقص والا اس کو منقوص کہتے ہیں. جو فعل ناقص سے بنا ہے اس کو ہم منقوص کہتے ہیں، اسم منقوص. یہاں آپ کو یاد رہے گا. اب ہدا یہدی سے کیا بنایا؟ ہادن، الف لام لگائیں گے الہادی. ٹھیک ہے. بغا اسی طرح سے، بغا یبغی باغن ہوگا، بغا یبغی. بغا کے 24 معنی ہیں عربی میں، بغا یبغی 24 معنی میں آتا ہے. ایک آتا ہے بغا یبغی کا بغاوت کرنا، سرکش ہو جانا، نبوزن یس گچھ تسمنا باغ. اور بغا یبغی بدکاری کے معنی میں بھی آتا ہے، ما کانت امک بغیہ وما کانت امک بغیہ یعنی زانیہ. وہ آگے پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. اگر تو تین دائیو اگر قرآن پاک سے دائیو نا کلو پھر کھول نہیں ہو ہاتھ پہ کی تو. ہاں تو کیا کہیں گے؟ ہدا سے کیا بنایا؟ حادن. بغا سے کیا بنائیں گے؟ باغن. قضا سے کیا بنائیں گے؟ قاضن. قضا یقضی سے قاضن، قضا یقضی سے قضا قضیہ، قضی الامر قرآن پاک میں ہے، قضا قاضن، قضا یقضی قاضن، بغا یبغی باغن. الف لام لگائیں گے تو القاضی الہادی وغیرہ الباغی. قرآن پاک میں ہے غیر باغن ولا عاد، سورہ بقرہ سے غیر باغن ولا عاد. یہ تت سمجھتے نہیں لیے تھے سوچ چل گئے غیر باغن، نہ وہ سر. ایک لفظ بولیے مانو ورڈ، نہ وہ پورا ترجمہ نکرہ ہے نا ورڈ، کیا کہیں گے؟ غیر باغن نہ وہ. نکرہ کا ترجمہ ہوتا ہے اینی سے یا سم سے یا کوئی سے یا کچھ سے ہوتا ہے. نہ وہ کوئی باغی ہو، لفظ نکرہ آیا ہے اس لیے اس میں کوئی اور کچھ کا اینی کا مطلب یا سم کا مطلب نکلے گا. غیر نہ وہ کوئی باغی ہو اور نہ وہ ادا یا عدو سے عادن، حد سے نکل جانے والا. عادن ہوتا ہے حد سے، عادن العادی کہتے ہیں وہ شخص کی جو حد سے بڑھ جائے، نہ اسی سرکش کرنا نہ اسی حد نشے نیبر نیرن. غیر باغن فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے کیا کس چیز کے لیے؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، اس کو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں اس پر. کہاں آیا ہے؟ حرم علیکم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ به. وہاں نہیں ہے شاید. فمن اضطر غیر باغ، جو مجبور ہو جائے، غیر باغن ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو، مجبور ہو جائے، ولا عادن، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس پہ کوئی حرج نہیں اگر وہ اس قدر کھا لے کہ جس قدر اس کی جان بچ جائے. تو کیا بنے گا اس کا؟ حادن. اب گوشتوں میں پکنے تو برونٹ
वो क्या शायद ये याद रहा आपको? अब बॉक्स में लिख दीजिए वहाँ किसी जगह पे जो मैंने यहाँ लिखा। हादा से क्या बना? हादियुन था। इस या को हटा करके इसकी तनवीन जो है वो इस पर डाल दी गई। उनको सासुन हादुन, मगर हादुन छुन के आज ना ज़ेर पंच ऐसी योर यम पद तरफ ब्याग ज़ेर तो कोरस हादिन। आप देखिए इधर देखिए, हादिन वो मुज़क्कर खतर छा मोनस में से प्रॉब्लम तैफनो हादियतुन। ये प्रॉब्लम वहाँ पैदा हो गई ना, हादी इधर थी हादियुन, वहाँ तो या को हमने फतहा डाल दी और ताकि आखिर में ता उसके साथ मिल जाए। तो क्या कहेंगे? हादियतुन, हादिन, हादियतुन, दियतुन नहीं, या मुशद्दद नहीं है। ये या कौन सी है? उसकी अपनी है, ये कोई निस्बत की या नहीं है कि आप उसको मुशद्दद करें। हादियतुन, हादिन हादियतुन, हादिन हादियतुन। तो वो ये कुछ महीने वो पगा ही सबक। गैर हाजिर लोग आपको लगता है अगर पगा भी यो है सबक का बे रिपीट तो आपको लगता है आपका वक्त ज़ाया होगा, लेकिन होगा। तो ये इसका सबब कौन बना? गैर हाजिर आदमी। और मुझे उसको साथ लेकर चलना, इसलिए मुझे पीछे आना। अब वो खुदा को खुद जवाब देगा बेकैस को री तुम लोगों ने वक्त ज़ाया, लेकिन हमें नहीं लगता ये कोई गुनाह है। जैसे ना भी पूछ लो खुशमुश तमिस त्रो दोके टास पकन तम कोर इत कन क्यों मे बासो जन पे पन वथर से ना करना ये दोके टास क्यों अल्ताफ सर मे लो इत कालस क्यों पे दूर हादिन इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हादियानी ठीक है। और इधर हादियतानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर हादियून या हादीन, हादीन तब दो या आएंगे इधर हादिया। और आप कर सकते हैं इधर क्या कहेंगे? वफा, वक़ा है हाँ, वाक़िन या दआ यदऊ से दाइन, दआ यदऊ से आप कर दें इधर, या दआ यदऊ होगा। दआ यदऊ से क्या करेंगे? दाइन, इधर दाइयतुन, इधर दाइयान, इधर दाइयतन, इधर दाइयून, इधर। यहाँ हम कभी कभी ये वाव हटा देते हैं, हादून कर देते हैं। वो मैं आगे बताऊँगा आपको कहाँ हो जाता है। और वहीं भी होगा, वहाँ बागून आएगा। और उधर आदून, आदून कुरान पाक में लफ्ज़ आया ना, आदून, आदून आया ना, आदून, या वो आदियून के बजाय आदून कर दिया। ये दूसरा मरहला है जहाँ मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह। और ये तो स्कीन है हमारे पास। और ये सारे अब रवा क्या कहेंगे? राविन, इधर रावियतुन, इधर हाँ, इधर इधर रावियात, रावियात। अलिफ लाम लगाएंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कहेंगे अल हादी, अल हादिया, अल हादियानी, अल हादियतानी, अल हादियून, अल हादियात, ठीक है, या अल हादून, ठीक है। और रवा से अर्रावी, अर्राविया, अर्रावियानी, अर्रावियतानी, अर्रावून या अर्रावियून, इधर अर्राविया। इस तरह से हमारा इस्मुल फ़ाइल जो है वो अपने आखिर पे पहुंचा पूरे अच्छे से। तो आप इस्मुल फ़ाइल की तस्वीर को देखेंगे, ठीक है। और बहुत करीब मुमकिन है कि कल मैं आपका मैं उधर देखूंगा कि आपका जो हिसाब किताब है वो किस तरह से, नोटबुक्स का, तो मुझे किस चीज़ की तरफ तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। लेकिन मुज़ाहरा पर नहीं जाएंगे अभी, मुज़ाहरा बाद में। ये मेरा बात है। कल इस्मुल मफ़ूल देखते हैं। कल मैं शुरू करूँगा इस्मुल मफ़ूल, या बीच में कोई और बात बताएंगे। करीब मुमकिन है कि इस्मुल मफ़ूल
جس طرح سے آپ کے آنے کا طریقہ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے پڑھنے کے لیے.